اسلام صبر کا نام ہے، اسلام معاف کرنے کا نام ہے۔ صبر کیا کرو، پریشانیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، لیکن سب وقت کی بات ہوگی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آسانیاں آئیں گی، اس لیے کہ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد سکھ ہے، دکھ کے بعد سکھ ہے۔ اس لیے وقت کو اس وقت کیا کرنا، اگنور کرنا سیکھیے، پریشانیوں کو بھلانا سیکھیے، اس وقت جذبات سے کام نہ لے کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیے۔ وہ صبر آپ کو کل قیامت کے دن اتنا بڑا جزا دے گا کہ آپ کو بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے گا۔ پیارے نبی، جنت کی کوالٹی ہے نا، بہت طرح کے جنت کے درجات ہیں، جو سب سے بہترین جنت کا ایک درجہ ہے، جو ہم لوگ ہر وقت جب بھی دعا مانگتے کیا مانگتے، یا اللہ ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یہ جنت الفردوس کیا ہے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ مانگتے ہیں؟ یہ جنت کی سب سے VIP کیٹیگری ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس میں نبی لوگ رہیں گے، بڑے بڑے لوگ رہیں گے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، وہ صحابی جو ہمیشہ پیارے نبی کی خدمت میں رہتے تھے، ان سے فرماتے ہیں کہ اے انس، اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم چاہتے ہو کہ اس VIP کیٹیگری میں رہو، اپنے نبی کے پڑوسی بن کر رہو، تو ایک کام کرنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت الفردوس میں رہنا چاہتے ہو، اپنے نبی کا پڑوسی بن کر رہنا چاہتے ہو، تو ایک کام کرنا، اس دل میں جو آپ کا دل ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو تمہارا دل ہے نا، اس دل کو ہمیشہ بغض سے، حسد سے، کینہ سے، نفرت سے پاک رکھنا، تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں پڑوسی بن جاؤ گے۔ کیا فرمایا کہ اس دل میں کسی کا کینہ نہیں ہوگا، تب تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس دل میں نفرت نہیں ہوگی، تب تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ اس دل میں کسی سے بغض و حسد نہیں ہوگا، تب تم اپنے نبی کے ساتھ جنت میں رہو گے، ورنہ نہیں رہ پاؤ گے۔ ہم دیکھیں، اگر ہمارے لباس پر ایک چھوٹا سا داغ لگ جاتا ہے تو ہمیں بڑا خراب لگتا ہے کہ یہ داغ کیسے لگ گیا، اس کپڑے کو پہنتے تک نہیں ہے، لیکن اس دل میں جو جسم کا بادشاہ ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے اندر ہزاروں داغ لگے ہوئے، اس کے اندر نفرت کا داغ ہے، اس کے اندر غصے کا داغ ہے، اس کے اندر بغض کا داغ ہے۔ ان سب داغ کی وجہ سے آپ پریشان ہوتے ہو، سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑتا، جتنا بغض ہوگا اتنا آپ خود ختم ہوگے، جتنی نفرت ہوگی اتنا زیادہ آپ خود جلتے جاؤ گے۔ اس لیے ان سب چیزوں کو نکال کر پھینکو، انشاءاللہ تعالی جنت الفردوس میں آپ کا مقام ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، اے اللہ کے رسول، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیا جائے ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانا، اس کی کتاب پہ ایمان لانا، اس کے ملائکہ پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لانا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اور جو اس سے انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد ایک صحابی پوچھتے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کیا جواب دیا تھا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ لیکن دوبارہ کیا جواب دیتے ہیں کہ ایمان کہتے ہیں الصبر والسماح، ایمان صبر کا نام ہے اور درگزر کرنے کا نام ہے، ایمان صبر کا نام ہے اور معاف کرنے کا نام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ ایمان کہتے ہیں صبر کرنے کو اور معاف کرنے کو، جبکہ پہلی مرتبہ کیا بتایا تھا کہ ایمان کہتے ہیں اللہ و رسول پر ایمان لانے کو، اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کو،
آخرت پر ایمان لانے کو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر ایمان لانے کو۔ تو یہ سب چیزیں جب ہو چکی تھی، اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اب یہ لوگ ایمان کے پکے ہو چکے ہیں، ایمان کو جان چکے ہیں، تو اس سے ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کیا فرماتے ہمارے نبی کہ ایمان کہتے ہیں صبر کو اور معاف کرنے کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک پیغام دیا کہ اگر ایک مومن کے اندر صبر نہیں ہے اور معاف کرنے کی طاقت نہیں ہے تو وہ ابھی ایمان میں کچا ہے، اس کا ایمان اس منزل پہ نہیں پہنچا ہے جہاں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے کہ ایمان بتایا گیا ہے صبر کو، ایمان بتایا گیا ہے درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 21 سال تک 21 ایئرس 21 سال تک لگاتار ان کے دشمن کفار مکہ مارنے کی کوشش کرتے رہے، قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، ہر وقت اسی سوچ میں تھے کہ کیسے محمد کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کر کے آئے، باری آج ان کی تھی، طاقت ان کے پاس تھی، موقع ان کے پاس تھا، لیکن ایک جملے میں سارے معاملے کو ختم کر دیا کہ چلو آج میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ اتنا بڑا دل۔ دنیا آج کہتی ہے کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، اسلام دہشت گردی کو پھیلاتا ہے۔ دیکھو تو ہمارے رہنما، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی سازشیں رچی گئی، کئی طرح کی چال چلی گئی، یہاں تک کہ ہجرت کرنا پڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی مکہ چھوڑنا پڑا۔ اتنا لوگوں نے پریشان کیا، تکلیفیں دی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا کہ 21 سال تک جو دشمن بنے ہوئے تھے انہیں کہا جا ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اتنا بڑا دل رکھنے والے، اتنا بڑا جگرا رکھنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب مکے میں قحط پڑا، یعنی کھانے کے لیے لوگ ترس رہے تھے، ایک ایک دانے کے لیے لوگ ترس رہے تھے، پورا مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں، آپ کا اگر ایک انسان دشمن ہو جائے تو اس کے پورے گھر والے سے ہم دشمنی کرتے ہیں، اس کے پورے خاندان والے سے ہماری دشمنی ہو جاتی ہے کہ اس کے خاندان کا ایک شخص میرا دشمن ہے، اس لیے اس کے جتنے بھی لوگ ہیں اس سے ہم دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دیکھیے پورا مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہا ہے، لیکن جب بات آئی کہ قحط پڑ گیا ہے، قحط سالی آ گئی ہے، یعنی کھانے کے لیے، دانے دانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں 300 دینار کئی لاکھ روپے ہو سکتے ہیں آج کے حساب سے، 300 دینار مکہ بھجوایا۔ حضرت سفیان جنہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا، وہ کہتے یا رسول اللہ، ہم لوگ آپ سے دشمنی کرتے ہیں اور آپ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، واقعی آپ جیسا انسان میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ تو انسان وہ ہو جس کی تعریف دشمن کرنے پر مجبور ہو جائے، انسان وہ ہو، اپنے تو تعریف کرتے ہیں، استاد کی تعریف اگر شاگرد کرے، ماسٹر کی تعریف چیلا کرے تو یہ بڑی بات نہیں، باپ کی تعریف بیٹا کرے یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ کی تعریف کوئی دشمن کرے تب لگتا ہے کہ ہاں اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ جب دوسرے ملک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی گئے تھے، وہاں پر بھی جا کر ان لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں کے بادشاہ سے جا کر یہ کہیں کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو، تو اس بادشاہ نے بھی کہا تھا کہ جن کے یہ لوگ ماننے والے ہیں تھوڑا ان کے بارے میں بتاؤ۔ تو دشمن ہو کر بھی وہ لوگ یہ بول رہے تھے کہ ان کے جو رہنما ہیں، جو پیغمبر ہیں، جنہیں یہ لوگ مانتے ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، وہ ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیتے ہیں، وہ ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تم ان کے لیے کہتے ہو کہ وہ غلط انسان ہے اور پھر تمہاری زبان سے ان کی تعریف بھی نکلتی ہے۔ نجاشی بادشاہ نے کہا تھا کہ وہ غلط نہیں ہو سکتے ہیں، وہ حق پر ہیں اور ہم تمہیں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ وہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک انسان آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، بستر استراحت پہ آرام فرما رہے تھے، ایک انسان تلوار لے کر آیا،
صبر کس کو کہتے ہیں، معاف کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو صرف کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر معاف کرنے کی طاقت ہے، لیکن جو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، دنیا کو بتایا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ایک انسان آیا، اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں یہ والا واقعہ ملتا ہے، پہلی یا دوسری کتاب میں، کہ آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اپنی تلوار نکالا، اور نکالنے کے بعد ایک زور کی آواز لگائی، اے محمد بتاؤ ہمیں تم سے اب کون بچائے گا، کون ہے جو اس وقت تمہاری رکھوالی کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ کہا، ایک جملہ، ایک پیارا لفظ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس اللہ لفظ میں یہ یقین تھا، اتنی طاقت تھی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں لیکن وہ یقین نہیں ہوتا، وہ طاقت نہیں ہوتی، اس میں اتنا بھاری پن اور وزن تھا کہ اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار نیچے گری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا کر اس ظالم انسان سے کہا، بتا اب تجھے میرے وار سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ کون بچائے گا، آپ بچائیں گے، اس کا تو کوئی تھا ہی نہیں، کسے وہ پکارتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، چل کلمہ پڑھ، تجھے معاف کر دیتا ہوں، آجا سیدھے راستے کے طرف، کہاں تو پھنسا ہوا ہے؟ اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھتا، کلمہ نہیں پڑھتا۔ لیکن دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو قتل کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ انہیں مارنے آیا تھا، تو ان کا حق بنتا تھا کہ اس کو ختم کر دیتے۔ اس نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل نہیں پڑھتا جا، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ جب اتنا کہا نا تو پھر اس نے کہا واقعی آپ سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے، آپ زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے، آپ دلوں پہ راز کرتے ہیں، اس لیے اب میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسلام صبر کا نام ہے، اسلام معاف کرنے کا نام ہے۔ اگر آپ معاف کرنا نہیں سیکھو گے، ایک پیاری حدیث اور میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے پہلے یہ بتا دوں